محلے میں بیٹھے ہیں، یہ تو چلو دیوار ہے نا، آپ ادھر بیٹھے ہیں یہاں بھی سایہ دکھ رہا ہے، یعنی میرا اور آپ کا سایہ ہے، ہمارا سایہ ہوتا ہے، چاہے سورج میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، چاہے لائٹ میں ہو چاہے رات میں ہو چاہے دن میں، کہیں بھی ہو ہمیں ہمارا سایہ ہونا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذات ایسی پیدا فرمائی ہے کہ جس کا سایہ نہیں ہے، وہ ذات ہم سب کے آقا جناب رحمت عالم نور مجسم سرور کائنات محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ میرے مصطفیٰ کا سایہ تھا نہیں، حضور کا سایہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو سائے سے پیدا فرمایا تھا۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے، جب انسان ہے تو پھر سایہ کیوں نہیں ہے نا؟ پوائنٹ والی بات ہے نا، انسان ہے تو سایہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی چیز ہے اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی بھی مٹیریل رکھا ہے تو اس کا سایہ ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے تو دیوار کا سایہ ہے، پنکھے کا سایہ، ہر چیز کا سایہ ہے۔ اگر میرے آقا انسان ہے تو سایہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت اس کا جواب دو جگہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی جگہ فرماتے ہیں بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل بات یا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے میاں کہ تو ہے سایہ نور کا، زور سے، تو ہے سایہ نور کا، ہر عضو ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا۔ فرماتے ہیں لائٹ کا کبھی شیڈو ہوتا نہیں ہے، لائٹ کا کبھی سایہ نہیں ہوتا، سورج سایہ دیتا ہے، سورج کا سایہ ہوتا نہیں ہے۔ ہاں اسی طریقے سے لائٹ سایہ دیتی ہے، لائٹ کا خود اپنا سایہ ہوتا لائٹ جو ہے لائٹ کا سایہ ہوتا ہے، لائٹ سایہ دیتی ہے، لائٹ کا کوئی سایہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے نا۔ آپ دیکھیں تو سورج کو کہیں کہ سورج سایہ دے گا، سورج آپ کا سایہ دے سکتا ہے، سورج کا سایہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیں، پوری دنیا کی لائٹیں جو بنتی ہیں اور سورج کے پرکاش اور سورج کی روشنی سے بنتی ہیں، اور سورج کو جس سے روشنی ملتی ہے، سورج کو جس سے چاند کو جس سے چاندنی ملتی ہے، سورج میں جس سے چمک آتی ہے وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو اس کو فرماتے ہیں ہاں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا پھٹ رہا تھا بارہ، کہ چاند سورج مچل کر جبھی کے خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو چوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بات دراصل یہ ہے کہ سورج سایہ دیتا ہے، سورج کو جس نے روشنی دی ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ایسا حسن ہے کہ امام فرماتے ہیں ہاں جب سورج اور چاند کے مقابل میں حسن مصطفیٰ آتا ہے تو فرماتے ہیں ہاں رخ دل ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں خورشید کہنا سورج، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر مانا چاند کا، کس بات پہ چاند اترا رہا تھا، کس بات پہ سورج چمکا تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، چاند بھی شرما گیا سورج بھی شرما گیا ہے۔ ان کے جیسا نور کسی کے پاس نہیں۔ یہ آواز کیسے ایسی آواز نہیں، درود پاک پر بات یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے حضور کا سایہ اس لیے نہیں کہ روشنی کا سایہ نہیں ہوتا، روشنی سایہ دیتی ہے۔ دوسری جگہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے اور بڑی پیاری دلیل دی ہے۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کے اندر جان ہے نا؟ کون کون مانتا نہیں ہے؟ جب مانتے اچھا سب میں جان ہے تبھی تو چل کر کے یہاں آئے ہیں نا۔ اچھا آپ سے میں کہوں آپ میں جان ہے تو آپ کیا کہیں؟ آپ اگر میں کہوں کہ آپ مجھے جان دکھائیے تو کیا کہیں گے؟ پاگل ہو گیا ہے؟ جان کبھی نظر آتی ہے؟ جان کبھی دکھتی ہے کسی کو؟
کہا جان دکھتی تو نہیں ہے، جان کا سایہ بھی نہیں ہوتا، جان کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دلیل کے اوپر فرماتے میرے حضور کا سایہ نہیں تھا، ان کا شیڈو پردہ نہیں تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پوری کائنات کی جان ہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو اپنی جان نظر نہیں آتی تو پوری کائنات کی جان جو ہے سورت کو کیسے نظر آ جائے؟ زور سے۔ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں کہ یہ جو کفار مکہ تلاش کرنے کے لیے غار ثور پہ پہنچے ہیں کہ حضور کو تلاش کریں اور صدیق اکبر کو تلاش کر رہے ہیں، کہا ہاں یہ عدو کیوں گرتے غار پھرتے ہیں؟ ارے جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرتے غار پھرتے ہیں؟ ارے ان دشمنوں سے کہہ دو نہ تمہیں مصطفیٰ نظر آئیں گے نہ مصطفیٰ کی پرچھائی نظر آئے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو پرچھائی سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اچھا پرچھائی سے تو پاک ہے، لیکن اگر حضور کی پرچھائی دیکھنی ہے، اگر حضور کی انداز زندگی کو دیکھنا ہے تو امام فرماتے ہیں ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرماتے ہیں ایسی صورت میں ہم کسی اور کو نہیں دیکھیں گے، ایسی صورت میں ہمیں دیکھنا ہے بغداد کے عبد القادر جیلانی کو دیکھو، سر سے پاؤں تک دیکھو گے تو یوں نظر آئے گا گویا کہ ذات مصطفیٰ جو ہے وہ کھڑی ہے، یوں نظر آئے گا کہ حضور کا جمال نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے خدا کو پہچاننا ہو تو مصطفیٰ کو پہچانو، اور مصطفیٰ کو پہچاننا ہو تو عبد القادر جیلانی کو پہچانو۔ فرماتے مصطفیٰ کے تنے بے سایہ، میرے آقا کا بغیر سائے والا جو ہے باڈی ان کی جو ہے مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، ان کے تنے بے سایہ، جس کا سایہ نہیں اس کا ہم نے سایہ دیکھا۔ کہاں دیکھا؟ جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ فرماتے ہیں اے میرے غوث اعظم، جس نے آپ کو دیکھا وہ دیکھ کر کے کہنے لگا ہاں واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو مصطفیٰ کی تصویر بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جتنے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کو دیے، اللہ تعالیٰ نے اولیاء میں اتنے کمالات سرکار غوث پاک کو عطا فرمائے ہیں۔ ذرا زور سے، مائک نہیں ہے تو کیا آواز تو ہے نا، ذرا اور زور سے کہتے سبحان اللہ۔ اس لیے مولانا روم رحمہ اللہ نے جو بات ارشاد فرمائی، مولانا روم کہتے ہیں غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا مقام نبیوں میں میرے آقا فرماتے مجھے عطا فرمایا ہے، میرے آقا کا مقام نبیوں کے اندر کیسا ہے اس کو پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے، اور فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا انبیاء کے اندر بھی ہیں۔ تو سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا۔ اور خود اللہ کے رسول نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر۔ حضور نے ارشاد فرمایا پوری کائنات کے میں اگلے ہو یا پچھلے ہو جتنے بھی ہیں، پوری گیلیکسی میں جتنے 18,000 عالم اللہ نے بنائے ہیں، ان تمام کے اندر اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے زیادہ عزت والا ہے تو میں ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صرف ہم نہیں کہتے کہ میرے آقا سب سے بلند ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میں بلند ہوں۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے اپنے زبان میں یوں فرمائی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے ان اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ اور ہاں پھر فرماتے ہیں ذکر سب ٹھیک ہے
ہیں جب تک نہ مذکور ہو نمکین حسن والا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک کو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی انبیاء نے جواب دیا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی جب ایسا نبی ہے تب امام احمد رضا فرماتے ہیں اب زدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی میرے آقا کا مقام کوئی جان سکتا نہیں ہے خود فرمایا یا ابا بکر لم یعرف حقیقتا سوا ربی اے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں پایا لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ انسان ہے ہماری طرح ہے ابے میاں جب صدیق اکبر نہیں جان پائے کہ حضور ہے کون تو کون جان پائے گا کہ میرے مصطفیٰ ہے کیا بس ہم تو اتنا جانتے ہیں تو امام احمد رضا نے آخر میں قلم توڑ کر کے بات کر دی کہ یا رسول اللہ یہ لوگ میں آپ کو کیا کہوں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے میں کیا کیا کہوں تجھے بس میں تو اتنا کہہ دیتا ہوں کہہ لے کہ سب کچھ ان کے سناخا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رسان ختم سخن سائلنٹ ہو گئے یہاں پر لیکن رسان ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے یہ تو مقام مصطفیٰ ہے اب اللہ تعالیٰ نے حضور غوث پاک کو شیڈو بنایا ہے ان کا پرچھائی بنایا ہے ان کا پرتو بنایا ہے اب جو چیز اصل میں ہو وہ پرچھائی میں کم سے کم تھوڑی تو نظر آئے نا بھائی آپ کا باڈی کا چہرہ باڈی میں ہاتھ آپ جیسے پرچھائی میں ڈالیں گے پرچھائی ہاتھ کی بھی تو نظر آئے گی نا بغیر ہاتھ کے تو پرچھائی نظر نہیں آنی ہے اب پرچھائی کے اندر بھی ہاتھ نظر آنا چاہیے اگر غوث اعظم مصطفیٰ کی پرچھائی ہے تو پھر ان کے اندر بھی وہ چیزیں ہوں جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو بطور معجزہ دی ہیں تو کم سے کم ان میں کرامت کے طور پہ ہونی چاہیے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے انبیاء نے خبریں دی ہیں وہ آنے والے ہیں نام بھی بتا دیا کہ احمد ہوگا اور جب غوث پاک کے ولادت کا وقت آنا تھا ان سے 200 سال پہلے حضرت امام حسن عسکری جو اہل بیت اطہار کے ائمہ میں سے 11 نمبر کے امام ہیں انہوں نے باضابطہ طور پہ جو ہے اپنے خلفاء مریدین سے کہا یہ میرا جبہ جبہ غوثیت جسے کہا جاتا ہے یہ جبہ اپنے پاس سنبھال کر کے رکھنا آج سے ٹھیک 200 سال کے بعد بغداد کی جامع مسجد کے اوپر کھڑا ہو کر کے ایک بچہ جو ہے ایک شخص اعلان کریں گے جس کو پورا زمانہ عبد القادر کے نام سے یاد کرے گا اور وہ نجیب الطرفین یعنی باپ کی طرف ماں اور باپ دونوں کی طرف سے جو ہے وہ سید ہوں گے دونوں کی طرف سے سید ہوں گے اسی لیے حضرت نے فرمایا تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کی زبانوں پر غوث پاک کا ذکر جاری فرما دیا تھا جنید بغدادی نے بھی کہا کہ وہ آئیں گے ان کے بارے میں خبریں دی جیسے مصطفیٰ کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں ایسے ہی ان کے بارے میں بھی خبریں آ رہی ہیں اور اتنا ہی نہیں خود میرے آقا نے خواب میں تشریف لا کر کے حضرت خواجہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست سرکار غوث پاک کے والد ماجد ان سے کہا یا اے میرے بیٹے تمہارے یہاں پر ایک بچہ ہوگا وہ ابنو کا وہ ابنی وہ تمہارا بھی بیٹا ہوگا میرا بھی بیٹا ہوگا وہ میرا بھی بیٹا ہوگا پھر فرمایا وَهُوَ مَحْبُوبُ اللَّهِ وَمَحْبُوبِي وہ میرا بھی محبوب ہوگا تمہارا اللہ کا بھی پیارا ہوگا اور فرمایا کہ وَمَنْزِلَتُهُ فِي الْأَوْلِيَاءِ كَمَنْزِلَتِهِ فِي الْأَنْبِيَاءِ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ولیوں میں وہی مقام عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں مجھے مقام عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس بچے کو جو ہے تمام ولیوں کا سردار سید الاولیاء بنائے گا جیسا معاملہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں ہم دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے جوامع الکلم یعنی کہ چھوٹی سی بات میں بڑی بڑی باتوں کو سمجھا دینا مثال کے طور پر میرے حضور کا معجزہ ہے میرے حضور کا معجزہ ہے
کہ چھوٹی بات، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ایک فرمان یہ سرکار غوث پاک کا ایک فرمان جو مقال ثانیہ میں فتوح الغیب میں غوث پاک نے ذکر فرمایا، غوث پاک فرماتے ہیں وَتَخُونُوا لِلَّهِ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، آپس میں بھائی چارگی اختیار کر لو، اختلاف نہ کرو آپس میں، یہ پٹھان، یہ ملک، یہ ترک، یہ شیخ، یہ نہیں، آپس میں یہ دیکھو جو سنی ہے وہ ہمارا ہے۔ سمجھ میں آئی میری بات؟ بہت سارے جھگڑے اگر ہم اپنے لوگوں کو اپنا سمجھنے لگے تو بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے بھائی، اپنی ماں کے پیٹ سے نکلنے والے سگے بھائی کو کبھی اپنا الگ کرتے ہیں؟ تو اگر ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے سنی مسلمان کو اگر ہم اپنا بھائی سمجھیں تو کیا کبھی پڑوسی کو تکلیف دیں گے ہم؟ اس لیے اپنی زندگی کا جو سرکار غوث پاک کی تعلیمات میں ہے کہ آپس میں ایک رہو، جتنے سنی ہیں